دوستو، میں ہوں عبدالباسط اور آپ دیکھ رہے ہیں کلائڈوسکوپ۔ امریکہ کے جو ڈپٹی نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر ہیں دلیپ سنگھ، انہوں نے گزشتہ روز بھارت کا دورہ کیا اور وہاں اس دورے کے دوران انہوں نے کہا کہ اگر بھارت نے رشیا کے خلاف جو امریکہ کی سینکشنز ہیں اس پہ کوئی رشیا کی مدد کی کہ وہ سینکشنز کا جو ایک زور ہے وہ ٹوٹے یا کم ہو، تو پھر بھارت کو بڑے خطرناک نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا۔ یہ بیان بڑا انٹرسٹنگ ہے اور دیکھنا یہی ہے کہ آیا آگے کچھ ہوتا ہے کہ نہیں۔ دوسری طرف آج روس کے جو وزیر خارجہ ہیں سرگی لاوروف، وہ بھی آج دہلی میں ہیں اور ان کی ملاقات ہوئی ہے اپنے بھارتی ہم منصب کے ساتھ ڈاکٹر جے شنکر کے ساتھ، اور پرائم منسٹر مودی کے ساتھ بھی ان کی آج ایک کال ہے۔ تو اور جو سرگی لاوروف ہیں، انہوں نے اپنی پریس کانفرنس میں یہی کہا ملاقات ہونے کے بعد کہ رشیا اور بھارت کے تعلقات بڑے پرانے ہیں، دیرینہ ہیں، بہت گہرے ہیں، اور یہ جو ویسٹرن سینکشنز ہیں اس سے متاثر نہیں ہوں گے یہ تعلقات۔ اب کیونکہ بھارت نے بڑا اوپنلی کلیم کیا ہے کہ اگر رشیا سے ہمیں سستا تیل مل رہا ہے تو ہم ضرور خریدیں گے، کیونکہ تیل بہت مہنگا ہو گیا ہے، بھارتی عوام جو ہیں وہ سب مشکلات کا شکار ہیں، بھارت کی اکانومی مشکلات کا شکار ہے، اور ویسٹرن جو دنیا ہے ان کے پاس کوئی معقول کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کی وجہ سے ہم روس سے تیل نہ خریدیں، کیونکہ یورپین کنٹریز تو خود بھی روس سے گیس اور تیل خرید ہی رہے ہیں، تو بھارت کیوں نہ خریدے اگر اس کو ڈسکاؤنٹڈ ریٹ پہ پرائسز میں یہ چیزیں مل رہی ہیں۔ تو ایک لحاظ سے بھارت کا جو آرگومنٹ ہے یا کنٹینشن ہے وہ بالکل درست ہے، کیونکہ یورپ ابھی تک مثال کے طور پر جرمنی جو ہے وہ کافی حد تک ڈپینڈنٹ ہے رشین گیس پہ، اور وہ ابھی تک ان کو پائپ لائن جو ہے اس کے ذریعے سے گیس مل رہی ہے۔ تو یورپ تو نہیں کر رہا، اور پھر یورپ ڈالر میں پے بھی کر رہا ہے روس کو، اور ہر روز تقریباً جہاں تک میری معلومات تقریباً $1.5 بلین روس کو ملتا ہے، 1.5 سے 2 بلین ڈالر اس جو سپلائی ہے گیس، اور گیس کی خاص طور پر آئل کی۔ تو بھارت کا جو کنٹینشن ہے بالکل درست ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ امریکہ کس حد تک جاتا ہے۔ آیا امریکہ جو کارسا کی سینکشنز ہیں، کاؤنٹرنگ امریکن ایڈورسریز تھرو سینکشنز ایکٹ، آیا یہ قانون جو ہے امریکہ کا اس کو انووک کرتا ہے کہ نہیں، کیونکہ یہ یونیلیٹرل یک طرفہ سینکشنز ہیں، اس کا یونائٹڈ نیشن سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو دنیا یہ اس حوالے سے پابند نہیں ہے کہ وہ یو ایس کی سینکشنز کو جو ہے اس کو آبزرو کرے یا اس سے کمپلائی کرے، لیکن چونکہ امریکہ ایک بڑی طاقت ہے اور ساری جو دنیا کی اکانومی ہے یوزلی ڈالر پہ چلتی ہے، تو اب چائنا اور روس آبویسلی کچھ سوچ بھی رہے ہیں اس بارے میں کہ کس طرح جو ڈالر کی ایک سپریمیسی ہے اس کو کم کیا جائے، اور کچھ دوسری جو کرنسیز ہیں اس میں بھی ٹرانزیکشنز ہونی چاہیے۔ اور پھر جو ٹرانزیکشن کا سسٹم ہے سوئفٹ، وہ میں پہلے بھی بات کر چکا ہوں، ایک تو CIPS چائنا نے بنایا ہے سسٹم، کراس بارڈر انٹرنیشنل پیمنٹ سسٹم، لیکن وہ اتنا جو ہے اس کے تحت ٹرانزیکشنز نہیں ہو رہی، وہ چائنا کے اندر ہی ہو رہی ہیں، اور شاید ہانگ کانگ کے تحت ہو رہی ہیں، ہانگ کانگ کے ساتھ ہو رہی ہیں، اور وہ تقریباً دن میں 8 سے 10 ہزار ٹرانزیکشنز ہوتی ہیں، جبکہ جو سوئفٹ سسٹم ہے، سوئفٹ جو برسلز بیسڈ ہے، اس کے تحت تقریباً ملینز کے حساب سے، جہاں تک مجھے یاد پڑتا 23 ملین یا 30 ملین کے قریب روزانہ ٹرانزیکشنز ہوتی ہیں۔ تو یہ آپ اندازہ لگا لیں کہ کس قدر دنیا ڈپینڈنٹ ہے ویسٹرن فائنینشیل آرڈر پہ یا اکنامک آرڈر پہ۔ اب دیکھنا یہی ہے کہ پہلے تو بھارت کس طرح اس سارے معاملے سے ڈیل کرتا ہے، کیونکہ بھارت کوڈ کا بھی ممبر ہے، اور رشیا امریکہ کے ساتھ اس کی اسٹریٹجک پارٹنرشپ بھی ہے، اور یہ پارٹنرشپ اس کے لیے ضروری بھی ہے۔ اور رشیا نے کہیں اپنے بلکہ امریکہ کے جو نائب نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر، انہوں نے کہا کہ اگر
چائنا آپ کے خلاف لائن آف ایکچوئل کنٹرول پہ کوئی اگریشن کرے گا تو رشیا آپ کو بچانے نہیں آئے گا. تو اس کے جواب میں دیکھ رہا تھا کہ بھارت کا جو میڈیا ہے بڑے کامنٹس وہاں پہ آ رہے ہیں کہ بھئی جب پچھلے 2 سالوں میں چین نے لائن آف ایکچوئل کنٹرول میں اور خاص طور پہ ایسٹرن لداخ میں ملٹری کارروائیاں کیں تو امریکہ نے بھی کون سی ہماری مدد کی، بلکہ کوئی ایسا سخت بیان بھی نہیں دیا کہ جا کے کوئی ہماری مدد کرتے اور یا UN سیکیورٹی کونسل میں معاملہ لے کر جاتے. تو امریکہ نے کیا کر لیا؟ تو ہم امریکہ کے لیے کیوں اپنے جو ہمارے اسٹیبلش تعلقات ہیں روس کے ساتھ وہ خراب کریں، اور جب کہ ہمیں بڑے اچھے ڈسکاؤنٹڈ پرائسز پہ جو ہے انرجی بھی مل رہی ہے، تیل اور گیس بھی مل رہی ہے، تو ہم کیوں اپنے جو معاملات خراب کریں. اور یہ بھی یاد رہے کہ ایک انٹرنیشنل نارتھ ساؤتھ انٹرنیشنل ٹرانسپورٹ کوریڈور بھی بن رہا ہے اور جو روس سے اور بھارت تک آئے گا. تو بھارت اور روس کے تعلقات بڑے وسیع ہیں، گہرے بھی ہیں، اور خاص طور پہ ڈیفنس کوآپریشن تو ہم سب جانتے ہیں اس کے بارے میں. تو اب صرف دیکھنا اب یہ ہے کہ آیا امریکہ کوئی واقعی ایکشن لیتا ہے بھارت کے خلاف، یا صرف باتیں ہی ہیں، تھریٹس ہی ہیں جن کا کوئی مقصد نہیں ہے. اور مجھے لگتا یہی ہے کہ شاید امریکہ کو نظر انداز ہی کرنا پڑے، کیونکہ وہ بھی سمجھتے ہیں کہ ان کے تعلقات جو بھارت کے ساتھ ہیں وہ کافی اہم ہیں، اسپیشلی چائنا کے کانٹیکسٹ میں اور ان دا لانگ ٹرم. تو وہ کوئی ایسا اقدام نہیں لیں گے جس سے بھارت اور امریکہ کے تعلقات میں کوئی رکھنا پڑے یا کوئی پرابلمس کریٹ ہوں. تو یہ ایک انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں اس خطے میں، اور خاص طور پہ بھارت کے علاوہ. اور پھر رشیا نے ایک اور بھی، بلکہ رشین فارن منسٹر نے یہاں تک بھی کہا ہے کہ بھارت از ویل پلیسڈ، بھارت میڈیٹ کر سکتا ہے یوکرین اور روس کے درمیان. تو یہ بھی بہت بڑی بات ہے کہ رشین فارن منسٹر بھارت کو اتنی اہمیت دے رہے ہیں کہ وہ میڈیٹ کرے. تو بھارت نے بڑی اچھے طریقے سے، میں سمجھتا ہوں کہ اپنے آپ کو پوزیشن کیا ہے. اور اب دیکھنا صرف یہ ہے کہ امریکہ جو ہے وہ کس حد تک اپنی جو اس نے تھریٹ دیا ہے اس کو پورا کرتا ہے، یا بات بس ہوا میں ہی اڑ جاتی ہے. آپ سب کا بہت بہت شکریہ.